اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 اور 39 تلاوت کی گئی ہیں جو 10ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہیں۔ آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے نبی پاک صاحب الاولاق رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے فتح یاب ہو کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو روم کے بادشاہ کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کی لشکر تیار کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کو موقع ہی نہ دے، یعنی کہ ہم خود لشکر لے کے جاتے ہیں ان کے پاس۔ اعلان کر دیا ابھی جانا ہے شام لشکر لے کر، وہ ہم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان سے پہلے ہم اوپر چڑھائی کریں گے۔ اب حالات یہ ہیں کہ مدینہ طیبہ میں خشک سالی ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، گرمی شدید ہے، دن بڑے ہیں، سفر لمبا ہے، سامان پاس نہیں ہے۔ ادھر وہ بہت بڑا لشکر ان کے پاس ہے، مسلح ہے، تیار ہے، اسلحہ سے لیس ہے۔ آقا کریم کی یہ بات سن کر بعض لوگوں نے سوچا یہ کیسے ہوگا، ہم کس طرح جا سکیں گے، کچھ سست پڑ گئے۔ تو خالق کائنات انہوں نے ابھارا، فرمایا کہ اے ایمان والو مالکم، میں کیا بات ہے، یقیلکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب کہا گیا ہے تمہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تم بوجھل ہو گئے ہو، زمین پر گر رہے ہو بوجھ کے ساتھ، کیا وجہ ہے؟ اللہ کریم نے جوش دلایا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو رہے ہو آخرت کے بدلے میں؟ جب تم اللہ کے نبی کی بات مانو گے، جہاد پہ جاؤ گے تو وہ تمہیں دو جہاں کے کامیابی عطا کر سکتا ہے، اور وہ تمہیں جو کچھ دے گا اور جو جہاد کا آخر بدلہ ملنا ہے، دنیا کے مال تو کچھ بھی نہیں، ما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، یہ دنیا کا مال و دولت جو ہے، جو اسباب ہے، جو حرام ہے، جو تمہاری آسائشیں ہیں، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، قلیل، بالکل معمولی ہے۔ اسی پہ راضی ہو رہے ہو تم؟ نہیں، یہ تمہارے واسطے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نہیں نکلتے محبوب کے کہنے پر، الا تنفروا، تم نہیں نکلتے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت دردناک عذاب دے گا، سزا دے گا تمہیں، دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا تمہیں۔ اور دنیا میں یہ ہوگا یستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ پر اور قوم کو بدل دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، لے جائے گا اور لوگوں کو لے آئے گا جو محبوب کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے والے ہوں۔ لا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، جب وہ جو فیصلہ کر لے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جب وہ کرے گا تو تم کیا کر لو گے؟ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کون کہے گا ہو جائے گا۔ اس واسطے تم جہاد کے لیے تیاری کرو۔ اب یہ آیت کریمہ بھی آ گئی، حضور کا ارشاد بھی آ گیا، پھر تیاری خوب ہوئی، 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 9 اونٹ سامان لدا ہوا، سامان جہاد کا ساتھ ہے، ایک گھوڑا، 10,000 دینار، اس طرح جو کچھ عطا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا ساز و سامان لے، سوئی گھر نہیں رکھی انہوں نے،
جہاد کے لیے حاضر ہے حضور. نا عمر فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے گا حضور یہ حاضر ہے, جو کچھ ہے قبول فرمائیں. اس طرح جہاد کی تیاری ہوئی. پھر جہاد کے لیے لشکر گیا. 3 بندے پیچھے رہ گئے ایمان والے, منافق تو بہت رہ گئے چھوڑ گئے جن کو ایمان ہی نہیں تھا. 3 بندے جہاد میں سے پیچھے رہ گئے. ان کی بات آ کے تفصیل سے آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا ہوا. جنہوں نے پھر پچھتائے بہت, وہ اللہ نے ان کا پچھتانا قبول کر لیا, پھر ان کو معافی مل گئی. اس کا ذکر آئے گا آگے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جب ابھارا ہے تو محبوب کے ارشاد پر پھر سب لوگ تیار ہو کر نکلے جہاد کو, پھر کامیاب ہو کے بغیر لڑائی کے فتح یاب ہو کر آئے. اللہ تبارک و تعالی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین.